یہ وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے. ہمارے جسم میں شاید کوئی ایک چپ داخل کی جا رہی ہے. خنزیر کے اور بندر کے جو جینز ہیں وہ انسانی جسم میں داخل کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چینل 51 کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، کرونا وائرس نے پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے پنجے کس طریقے سے گاڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پاکستان میں آج کل جتنا زیادہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں تاریخ کی جو پاکستان کی کووڈ کی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے کیسز کی تعداد بھی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. پاکستان میں ویکسین آ چکی ہے. اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے پاکستانی خاص طور پر ہم لوگوں میں کافی زیادہ کنسرن پائے جا رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین جو ہے یہ لگنے کے بعد کیا انسان کے جسم کے اوپر اثرات ڈالتی ہیں، کیا جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ درست ہیں یا پھر نہیں. تو یہ تمام تر معاملات کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بات کریں گے ایک سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں محمد ناظم قمر صاحب. یہ شعبہ تعلیم سے بڑے ٹائم تک وابستہ رہے ہیں. ان کو کووڈ بھی ہوا ہے اور کافی زیادہ ان کے اوپر کووڈ نے اثر کیا تھا. اس کے بعد اب ان نے کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویکسین کا اثر ان کے اوپر کتنا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ جب کووڈ ویکسین کا نام سنا تھا، کیونکہ آپ نے خود کرونا کی جو مرض ہے اس کے فیس کر چکے ہیں، تو کتنی خوشی ہوئی تھی؟ بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ دنیا بلاک ہو گئی ہے. کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی ٹریول نہیں کر سکتا. بازاروں میں جائیں تب مصیبت. فارن حتیٰ کہ میں حج ٹرینر بھی ہوں تو 2 سال سے ہم نے حج کی ٹریننگ نہیں دی، عمرے کی ٹریننگ نہیں دی. ہمارے پاس ایک انتہائی خوف تھا اور ایک دعا تھی کہ یا اللہ پاک جلد از جلد اس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن آئے جس سے یہ وائرس ختم ہو. اور شکر ہے الحمدللہ کہ ایک لمبی تک و دو کے بعد دنیا میں ویکسین آ گئی ہے اور بہت سپیڈ سے یہ ویکسینیشن دنیا میں ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو ویکسین لگی ہے اس سے پہلے کوئی خوف تھا آپ کو کہ یہ ویکسین لگے گی؟ جیسا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ خوف پایا جاتا ہے کہ ویکسین لگے گی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. نہیں، مجھے تو ذاتی طور پر کوئی خوف نہیں تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے یہ ویکسین آئے اور مجھے لگے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو جو بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک مولوی صاحب کا انٹرویو سنا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں خنزیر کے اور بندر کے جو جینز ہیں وہ انسانی جسم میں داخل کیے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایک کمنٹ کیا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس انسان میں خنزیر کے اور بندر کے جو جینز ہیں داخل کرنے کا مقصد کیا؟ آخر اس سے کچھ تو دنیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوگی. پھر ایک اور مسکنسیپشن یہ آیا تھا کہ وہ خاصا پرانا بھی ہو گیا لیکن سٹل وہ پرویل کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں شاید کوئی ایک چپ داخل کی جا رہی ہے اور اس سے شاید ہمارا ڈیٹا ادھر ادھر جائے گا، ہماری لوکیشن کا پتہ چلے گا. ایک یہ مسکنسیپشن پھیلی ہوئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ویکسین ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے ہمارے. تو اس میں مجھے تو ذاتی طور پہ یہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور انفارچونیٹلی وہ لوگ جو لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، میری مراد علماء اکرام سے، میری مراد اساتذہ اکرام سے، وہ لوگ بھی اس کی مسکنسیپشن کا شکار ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو مجھے ایز سچ کوئی بھی خوف نہیں تھا، بلکہ میری یہ دعا تھی کہ اللہ کرے یہ جلد از جلد شروع ہو جائے. یہ بتائیے گا کہ جب ویکسین آپ کو لگ گئی اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئے آپ کو؟ کسی قسم کے کوئی بخار ہوا ہو یا پھر کوئی دیگر کوئی مسائل آپ کو فیس کرنے پڑے؟ اچھا، ایسے تھا کہ میں نے بہت سے اپنے وہ بزرگ شہری جن سے میں ملتا تھا تو میں نے اپنے موبائل سے ہی ان کا ڈیٹا جو ہے 1166 پہ بھیجا تھا. تو وہ جب ان کا ظاہر ہے وہ 65 سے اوپر تھے اور میں تو 60 سے اوپر ہوں، تو جب ان کا ٹرن آیا تو میں ان کے فردن سب کو بتانے بھی گیا جی کہ کل آپ نے ویکسین کرانی ہے، یہ آپ کا کوڈ نمبر ہے. اور ویکسین لگوانے کے بعد پھر ان کے پاس گیا. پھر میں نے ایک آدھ منٹ کی میں نے خود ایک ان کے انٹرویو کر کے جو ایک ہمارے کیپٹن صاحب تھے ان کا لے کے
میں نے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیا تھا کہ دیکھ لیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. تو ایسے مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے جس کے پاس سخت بخار ہوا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے. مجھے ذاتی طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہلکا سا بھی اس کا اثر نہیں ہوا. میں نے جیسے کوئی عام انجیکشن لگوایا, مجھے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا. حتیٰ کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ویکسینیشن سینٹر کے اوپر, وہ بلکہ ایک دن میں گیا تو ویکسین تھی نہیں, تو وہاں بھی بہت سے لوگ سے ملاقات ہوئی. اور دوسرے دن جب میں ویکسین کرانے گیا تو وہاں جو ایک اثر میں نے دیکھا وہ ہے سائیکولوجیکل, جو نفسیاتی طور پہ پہلے سے یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہ ویکسین لگے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کا یہ اثر ہوگا, وہ ہوگا. تو اس کے تحت وہ تھوڑا سا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جسم میں ایسے لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگلے ہی لمحے جب میں نے ان سے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا یار, آپ کو یہ وہم ہے, تو ادھر ادھر کی ان کو باتوں میں نے لگایا تو وہ بھول ہی گئے کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے, تو وہ بالکل سیٹ ہو گئے. لہٰذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عام ویکسین جو لگتی ہوتی ہے, جیسے بچوں کو ویکسین لگتی ہے تو بچوں کو بعض کا ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے, تو یہ نیچرل ہوتا ہے کہ بعض کا ویکسین میں مین ٹو مین یہ ڈفر کرتی ہے, کسی کو ہلکا سا بخار ہو بھی سکتا ہے. تو ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 پیناڈول لے لیں تو انشاءاللہ شام تک آپ ٹھیک. یہ بتائیے گا جب ویکسین لگ گئی تو کتنا ریلیف فیل کر رہے ہیں؟ ریلیف تو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں جی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے, اور ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بہرحال سخت محنت کے بعد جو سائنٹسٹ لگے رہے ہیں اس کے اوپر, تو انہوں نے جو محنت کیا اس کے نتیجے میں جو ویکسین آئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک دنیا بھر میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. تو اللہ کرے ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھ آ رہے ہے. اس لیے ہمارے یہاں کوئی ویکسینیشن کا عمل تھوڑا سست ہونے کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ لوگ ابھی تک ولنگ نہیں ہو رہے. پیغام آخر میں کیا دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے جی کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ایک نیا طریقہ جینے کا آ گیا ہے. اس کے لیے ایک تو آپ کو سارے SOP فالو کرنا ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے, جیسے بھی ممکن ہو سکے ویکسین کرائیں, تاکہ اللہ کرے کہ بہت جلد اگلے اسی سال کے اندر ہی یہ کرونا کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے. اگر ختم نہیں ہوتی تو کم از کم بہت کم ہو جائے, ہمارے پھر سے حج اور عمرے کے لیے لوگ جائیں, ہمارے لوگ گھومنے پھرنے جائیں, اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائیں. یہاں تو بہت سے مسائل پیدا ہو گئے. تو یہی ہے کہ سارے لوگ ایک تو SOP کو فالو کریں, اور اس کے بعد نیکسٹ کام یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ویکسین لگوائیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ کرونا ویکسین کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ وقتی طور پر نہیں ہے. اپنے میزبان عبدالرافع کو اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اور اس دنیا سے جلد از جلد کرونا ختم ہو جائے. اللہ نگہبان.